بسم اللہ الرحمن الرحیم باب السنن و فضائلہا، سنتوں اور سنتوں کی فضیلتوں کے بارے میں یہ باب ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، فقہ کی کتاب میں اور احادیث کی کتاب میں نفل کا لفظ آیا ہے اور نافلہ کا لفظ آیا ہے، تو ہم لوگوں کی بول چال میں نفل نماز عام طور پر لوگ بولتے ہیں ان نمازوں کو جو سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کے علاوہ جو اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کو بولتے ہیں نفل نماز۔ لیکن فقہ کی اصطلاح میں فرض اور واجب کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں سب کو نافلہ کہا گیا ہے۔ تو یہ بعض جگہ جو نفل آئے گا تو اس سے یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو، وہ جو ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے اس معنی کر وہ بھی نفل ہے کہ فرض اور واجب سے زائد جو نمازیں ہیں وہ نافلہ ہے۔ اچھا، ان ام حبیبۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ یہ حضرت ام حبیبہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے۔ اور جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی ہے، تو حضرت ام حبیبہ بھی ایمان لا کر حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کر لیا تھا۔ اور حبشہ کے بادشاہ کے یہاں جو مسلمانوں کا قافلہ پہنچا تو کفار بھی پیچھے پیچھے پہنچ گئے بادشاہ کے پاس حبشہ کے، یہ کہنے ان کے خلاف الٹی سیدھی شکایت لے کر کے کہ یہ لوگ ایسا ہے بھاگ کر کے آئے اور ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے وغیرہ۔ تو پھر بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر کے پوچھا کہ بھی تمہارے جو آئے وہ کیا تعلیم دیتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، سب پوری باتیں پوچھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ وہ نبی ہیں۔ تو پھر وہ غائبانہ ایمان لے آئے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہیں سے وہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کروا دیا، اور نکاح کروانے کے بعد مہر بھی اپنے پاس سے ادا کر دیا تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی۔ تو ایک روایت کے مطابق ان کا مہر 4000 دینار ہے، اور 4000 دینار کو اس زمانے کے تول سے تولیں گے تو 15 کلو ہوتا ہے، یعنی 15 کلو سونا ان کو مہر میں دیا نجاشی بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے۔ پھر بعد میں وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی، اور ایک مرتبہ ایک قافلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام حبیبہ تشریف لے گئی تھی، اور خیمے میں ام حبیبہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ان کے والد ابو سفیان آئے۔ یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، اس وقت تک ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت ام حبیبہ ایمان لا چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہو چکی تھی، ابو سفیان ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے۔ جب خیمے میں آئے بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر سمیٹ دیا۔ اب ابو سفیان نے کہا کہ نہیں بیٹھ سکتے، کہا کہ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ اللہ ذرا قوت ایمانی دیکھیے، آدمی نہ کرے ہمارے باپ ہیں اور ایمان کو پھر آدمی بھول جاتا اس وقت، لیکن ان حضرات کے دلوں میں ایمان اور اللہ اور قرآن اور نبی کی محبت اتنی زیادہ غالب تھی کہ خاندانی قرابت وہ بھی باپ، مگر وہاں بستر انہوں نے سمیٹ دیا کہ نہیں، اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔
تو یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے یہ حدیث روایت ہے. انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ، کہ جو ایک دن ایک رات میں 12 رکعتیں پڑھ لے، یعنی فرائض اور واجبات کے علاوہ 12 رکعتیں، بنی لہو بیت فی الجنہ، تو اس کے لیے جنت میں ایک مکان تعمیر کر دیا جاتا ہے. اور وہ 12 رکعتیں کیسے ہیں؟ 4 قبل الظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، وہ رکعتین بعدہا، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، وہ رکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، وہ رکعتین بعد العشاء، 2 رکعتیں عشاء کے بعد، وہ رکعتین قبل صلاۃ المغرب، اور 2 رکعتیں قبل صلاۃ الفجر، 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے. تو اس طرح کل 12 رکعتیں ہوتی ہیں. ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان رکعتوں کے بارے میں بہت اہتمام اور التزام فرماتے ہیں، یعنی مداومت برت پابندی سے پڑھتے. رواہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا. وفی روایت لمسلم انہا قالت، امام مسلم کی جو روایت ہے اس روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے یہ کہا، حضرت ام حبیبہ نے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ ما من عبد، جو بھی مسلمان بندہ اللہ کے لیے ہر دن 12 رکعتیں نفل پڑھے فرض کے علاوہ، یا نفل اسی معنی میں ہے کہ فرض کے علاوہ جو 12 رکعتیں تطوع اور نفل پڑھے، اللہ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مکان تعمیر فرما دیتا ہے. تو یہاں جو ہے راوی کو شک ہو گیا کہ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ کہا یا بنی لہو بیتن فی الجنہ، معنی دونوں کا ملتا جلتا ہے. ایک میں معروف کا صیغہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان بنا دیتا ہے، اور اس میں ہے مجھول کا صیغہ بنی لہو بیتن فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں مکان بنا دیا جاتا ہے. تو بنا دیا جاتا ہے کہیں یہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. ایک جگہ معروف کا صیغہ استعمال ہوا اور دوسری جگہ مجھول کا صیغہ استعمال. وعن ابن عمر قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر و رکعتین بعدہا، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ظہر سے پہلے 2 رکعتیں. یا ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب جماعت کے ساتھ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی اور حضرت فاروق اعظم نے بھی پڑھی. وہ رکعتین بعدہا، اور بعد میں 2 رکعتیں، وہ رکعتین بعد المغرب فی بیتہ، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد ان کے گھر میں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ فرض نماز مسجد میں ادا کرتے، اس کے بعد سنت نماز گھر میں ادا کرتے. آج بھی مستحب طریقہ یہی ہے کہ آدمی فرض نماز مسجد میں ادا کرے اور سنت نماز آ کے گھر میں ادا کرے، اور اس کی طرف ترغیب بھی دی گئی ہے. بعض حدیث میں کہا گیا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا. تو قبرستان نہ بنانے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اپنے گھروں میں مردوں کو دفن مت کرو. یہ معنی بھی صحیح ہے، کیونکہ
گھر میں میت کو دفن کرنا انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے، عام لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، ویسے ہی اپنے گھر کو قبرستان مت بنا لینا کہ نماز وہاں پڑھی ہی نہ جاتی ہو، سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھا کرو، یہ مطلب ہے۔ اور مگر اس زمانے میں دیکھا جاتا ہے یہ غفلت کا زمانہ ہے کہ آدمی اگر مسجد سے آ جائے گھر میں تو پھر توفیق نہیں ہو پاتی اور نماز چھوٹ ہی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اگر اصل صحیح چھوٹ جائے تو یہ تو بہت محرومی کی بات ہوگی۔ تو اگر اہتمام اور التزام کر پا رہے ہیں کہ اپنے گھر میں آ کے سنت پڑھ لیں تب تو بہت اچھا، گھر میں آ کے پڑھیں، اور نہیں اہتمام التزام کر پاتے ہیں تو پھر مسجد میں ہی سنت پڑھ لیں تاکہ کم از کم ترک ہونے سے تو محفوظ ہو جائے۔ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، اور 2 رکعتیں عشاء کی فرض نماز کے بعد اپنے گھر میں۔ وَقَالَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، اور انہوں نے کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھ سے حفصہ نے کہا۔ حفصہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ اور تمام مومنین کی ماں ہیں، اور حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی اور حضرت ابن عمر کی بہن ہیں۔ تو حضرت ابن عمر اپنی بہن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ نے مجھ سے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین خفیفتین حین یطلع الفجر، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا، فجر طلوع ہوتا، اس وقت 2 خفیف رکعتیں پڑھتے ہیں، بہت طویل نہیں، بلکہ سورہ فاتحہ، ایک روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص دوسری رکعت میں پڑھتے، تو خفیف رکعتیں پڑھتے۔ اچھا، وعنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی بعد الجمعۃ حتی ینصرف، اور انہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد نہیں پڑھتے یہاں تک کہ لوٹ آتے اپنے گھر۔ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، تو 2 رکعتیں اپنے گھر میں پڑھتے۔ جمعہ کے بعد کئی رکعتیں نماز پڑھی جائیں، اس میں اختلاف ہے ائمہ کے درمیان۔ بعض روایتوں میں 2 رکعت کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں 4 رکعت کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں 6 رکعت کا ذکر ہے۔ تو اس لیے احناف جو ہیں وہ 6 رکعتیں پڑھتے ہیں، 4 رکعتیں پہلے، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں، کہ اگر 2 والی حدیث ہے تو بھی اس پر عمل ہو جائے گا، 4 والی حدیث ہے تو بھی عمل ہو جائے گا، اور 6 والی حدیث ہے تب بھی عمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت اور پڑھتے۔ وعن عبداللہ ابن شقیق قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تطوعہ۔ حضرت عبداللہ ابن شقیق سے روایت ہیں، یہ تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز، یعنی ان کی نفل نماز کے بارے میں۔ نفل سے مراد وہی ہے فرض کے علاوہ جو ہے۔ فقالت، تو انہوں نے کہا کان یصلی فی بیتی قبل الظہر 4، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ میرے گھر میں کمرے میں وہ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے۔ ثم یخرج، پھر نکلتے تھے، فیصلی بالناس، لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھاتے۔ ثم یدخل فیصلی رکعتین، پھر داخل ہوتے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے۔ وکان یصلی بالناس بالناس المغرب، لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے۔ ثم یدخل فیصلی رکعتین،
پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے. ثم یصلی بالناس العشاء، پھر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے. ویدخل فی بیتی، میرے گھر میں داخل ہوتے. فیصلی رکعتین، پھر 2 رکعتین نماز پڑھتے. وکان یصلی من اللیل 9 رکعات فیہن الوتر، اور پابندی سے جو نماز پڑھتے وہ یہ ہے کہ رات میں 9 رکعتیں پڑھتے جن میں وتر بھی. تو 9 رکعتیں اس طرح کہ یا تو پوری نماز مراد ہے تو یہ ہو جائے گا کہ 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، پھر 3 رکعت وتر. یا یہ مراد ہے کہ گھر میں یہ 9 رکعتیں پڑھتے، تو گھر میں 9 رکعتیں پڑھنے کی صورت یہ ہوگی کہ عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت، پھر عشاء کی نماز مسجد میں پڑھائی قوم کو، پھر گھر لوٹ کے آئے 2 رکعت سنت، پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر. تو اس طرح سے گھر میں اندر جو نماز ہوگی وہ 9 رکعت ہو جائے گی. وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا، اور پھر رات میں نماز پڑھتے بہت دیر رات تک بیٹھ کھڑے ہو کر کے. وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، اور دیر تک نماز پڑھتے بیٹھ کر، پہلے کھڑے ہو کر پھر بیٹھ کر. وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، اور جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو رکوع و سجود کرتے اس حال میں کہ وہ قائم ہوتے. یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں بھی ایسا نہیں کہ رکوع سجدہ سے پہلے آپ بیٹھ جاتے، کچھ دیر بیٹھے رہتے اس کے بعد پھر رکوع سجدہ کرتے، ایسا نہیں، بلکہ رکوع میں سجدے میں جو جاتے تو قیام ہی سے رکوع سجدے میں جاتے. تو بہت طویل قیام ہوتا، اور اتنا طویل قیام ہوتا کہ روایت میں ہے کہ اس طویل قیام کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے اقدس میں ورم آ جاتا تھا، اتنا طویل ہے. وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، اور جب بیٹھ کر پڑھتے تو رکوع اور سجدہ کرتے اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوتے. یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں بیٹھنے سے رکوع میں جاتے، قاعدہ ہی سے رکوع میں جاتے اور سجدے میں جاتے. وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، اور جب فجر کا وقت طلوع کر جاتا تو 2 رکعتیں پڑھتے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. وزاد ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے. ثم یخرج فیصلی بالناس صلاۃ الفجر، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر نکلتے اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھاتے. اور ایک بات میں نے بارہا بتا دیا ہے، فجر کے وقت نفل پڑھنا مکروہ ہے. فرض نماز جو 2 رکعت ہے اس کے علاوہ صرف 2 رکعت سنت پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ پورے وقت میں فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک ان 2 رکعت سنت کے علاوہ کوئی بھی نفل پڑھیں گے یہ مکروہ ہوگا، تو اس لیے اس وقت بچنا چاہیے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قال لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہدا منہ علی رکعتي الفجر. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جتنی وہ فجر کی 2 رکعتوں پر سختی سے پابندی کرتے، اہتمام کرتے، اتنی زیادہ سختی سے پابندی کسی اور دوسری نفل نماز میں نہیں کرتے. فجر کی نماز جو سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، مگر سنت مؤکدہ ہونے میں بھی فرق ہے. ظہر کی جو 4 رکعت ہے وہ بھی سنت مؤکدہ، اور فجر کی جو 2 رکعت ہے وہ بھی سنت مؤکدہ، مگر دونوں میں فرق ہے کہ فجر کی جو سنت مؤکدہ ہے 2 رکعت یہ قریب واجب ہے. اسی وجہ سے
اگر مسجد میں پہنچے ظہر کے وقت اور جماعت قائم ہو گئی تو سنت ظہر کی نہیں پڑھیں گے، 4 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے جماعت میں شامل ہو جائے گی۔ اور اگر فجر کے وقت مسجد پہنچے اور جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ کو پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا ہے، اس کے بعد جماعت میں شامل ہونا ہے۔ اگرچہ رکعت نکل جائے پھر بھی آپ کو سنت پڑھنا ہے، یہاں تک کہ اگر امام کو قاعدے میں پایا اور اس کو اتنا ظن غالب ہے کہ ہم فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ کے امام کے ساتھ قاعدے میں شرکت کر لیں گے، تب بھی اس کے لیے حکم یہی ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد امام کے ساتھ شرکت کرے نماز پڑھے۔ وان عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ تو ہو گئی حدیث متفق علیہ، حدیث متفق، امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وعنہا، انہی سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رکعت الفجری خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی متاع و سامان دنیاوی ہے، اخروی نہیں مراد ہے، اس سے فجر کی 2 رکعتیں بہتر ہیں۔ فجر کی 2 رکعتیں بہتر ہیں دنیا سے، اور دنیا میں جو سر و سامان دنیا سے متعلق ہے ان تمام سے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، یعنی اس میں اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے افضل اور بہتر ہے۔ وعن عبداللہ ابن مغفل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو قبل صلاۃ المغرب رکعتین وصلو قبل صلاۃ المغرب رکعتین۔ ایک بات بتا دیں، اس حدیث میں مغرب کی فرض نماز سے پہلے بھی تو نماز کا ذکر آیا ہے، اسی وجہ سے بعض و شوافع کے نزدیک یہ ہے اور حنابلہ کے نزدیک وہ مغرب کی اذان کہنے کے بعد کچھ دیر وقفہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس بیچ میں 2 رکعت وہ نفل پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر فرض کی جماعت شروع ہوتی ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک دوسری حدیث زیادہ قوی ہے کہ مغرب سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ مغرب کی نماز میں تعجیل جلدی کرنا ہے، اور اگر 2 رکعت اور پڑھیں گے تو مغرب کی نماز میں تاخیر لازم آئے گی۔ وعن عبداللہ ابن مغفل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو قبل صلاۃ المغرب۔ عبداللہ ابن مغفل سے روایت، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز سے پہلے پڑھو 2 رکعتیں، تو وہ اسی روایت پر مبنی ہے، اور امام احناف کے نزدیک دوسری روایتیں اور ہیں۔ صلو قبل صلاۃ المغرب رکعتین، اس میں پھر دوبارہ تھا کہ وہ قال فی الثالثتی، اور تیسری بار کہا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے، یعنی مؤکد نہیں ہے۔ کراہیت ان یتخذھا ناس سنتن، اس بات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کہ لوگ اس کو سنت بنا لیں، یعنی سنت مؤکدہ بنا لیں، پابندی سے پڑھنے لگیں، تو کہا کہ یہ لمن شاہ اس لیے کہا تاکہ وہ یہ 2 نمازیں اس کے لیے ہیں جو چاہے، تو جو چاہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی حیثیت واجب نماز کی نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ وَنَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان منکم مصلیا بعد الجمعہ فلیصلی 4، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو جمعہ کے بعد نماز پڑھے تو چاہیے کہ 4 رکعت پڑھے،
تو اس حدیث میں جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنے کا ذکر ہے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. وفی اخرى له قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. انہی کی دوسری روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعے کی نماز پڑھے تو چاہیے کہ اس کے بعد 4 رکعت پڑھے. تو جمعے کے بعد 4 رکعت والی حدیث. وان ام حبیبہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و40 بعدها حرمہ اللہ علی النار. حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، جو ظہر کی نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے 4 رکعت کی محافظت کرے، 4 رکعت کی محافظت کرے ظہر کی فرض سے پہلے، و40 بعدہا، اور 4 رکعتوں کی محافظت کرے ظہر کی فرض نماز کے بعد، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. اللہ رواہ احمد و ترمذی، اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ، اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے. وان ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات 4 قبل الظہر لیس فیہن تسلیم. 4 ظہر سے پہلے جن میں کی سلام نہ ہو، یعنی سلام پھیرنا 2 رکعت میں، تو تفتح لہن ابواب السماء، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی مراد ہے قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کیا. وعن عبداللہ ابن السائب قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 4 بعد ان تزول الشمس قبل الظہر. حضرت عبداللہ ابن صاحب سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے بعد ان تزول الشمس قبل الظہر، ظہر سے پہلے سورج ڈھلنے کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی سنت موقدہ. وقال، اور فرمایا، انہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء، یہ ایسا وقت، ایسی گھڑی ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يَسْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ، تو میں نے یہ چاہا، پسند کیا کہ میرا کوئی نیک عمل اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باریاب ہو. رواہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرأ صلی قبل الظہر 4. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس آدمی پر رحم فرمائے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے. عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت نہیں برتتے تھے، یعنی سنت مؤکدہ نہیں ہے. رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد، اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. وعن علی رضی اللہ عنہ قال
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل العصر اربع رکعات یفصل بینہن بالتسلیم علی الملائکۃ المقربین۔ حضرت علی کرم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، یفصل بینہن بالتسلیم علی الملائکۃ المقربین، ان کے درمیان 4 رکعت فرض اور 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض کے درمیان یہ فصل رکھتے تھے سلام سے، یعنی کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھیں تو بغیر سلام پھیرے فرض کی 4 رکعتوں سے ملا لیں، ایسا نہیں، بلکہ پہلے سلام پھیر لیتے، اس کے بعد پھر 4 رکعتیں عصر کی نماز پڑھتے شروع کرتے۔ فرمایا کہ ملائکہ مقربین پر سلام پھیرتے ہوئے، ومن تبعہم من المسلمین، اور مسلمانوں میں سے جو بھی ان کے پیروں ہوں اور ایمان والوں میں سے، یعنی جب آدمی سلام پھیرتے تو فرشتوں کے لیے اور جو مسلمان امت ہے ان کے لیے۔ وعنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل العصر رکعتین، انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے۔ تو ایسا ہوا کبھی کبھار کہ بیان جواز کے لیے کبھی 2 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھ لی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ناجائز نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بعد المغرب 6 رکعات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب کی فرض نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھ لے، یہ صلاۃ اوابین کہلاتی ہے، لم یتکلم فیما بینہن بسوء، اور ان 6 رکعتوں میں سے ایک دوسرے کے درمیان جو سلام پھیرنے کے بعد کا وقفہ ہے تو اس کے بعد کوئی برائی نہ بولے، کوئی ایسی بات جو خواہش ہو، کوئی برائی ہو، ایسی بات نہ بولے۔ تو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا ہے، ان 6 رکعتوں کے درمیان کوئی بری بات نہیں بولنا ہے۔ تو یہ 6 رکعتیں کتنی کیا ہو جائیں گی؟ تو فرمایا کہ اودلنا لہو بعبادت 12 سنۃ، اس کے لیے فرائض اور واجبات کے علاوہ اور دوسری جو عبادتیں ہیں تو 12 سال کی عبادت کے برابر کر دی جائے۔ صلاۃ اوابین جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں، وہ حدیث کے مطابق 12 سال کی نمازوں کے برابر کر دیا۔ وقال ھذا حدیث غریب، اور انہوں نے کہا امام ترمذی نے کہ یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث ابن عمر، اس حدیث کو ہم پہچانتے ہیں صرف ابن عمر ہی کی حدیث سے، ابن عمر ابن ابی خثام سے۔ وسمعت محمد ابن اسماعیل یقول، اور میں نے محمد ابن اسماعیل، کون وہ امام بخاری، ان کا نام محمد ابن تھا، ان کے والد کا نام اسماعیل، تو محمد ابن اسماعیل بخاری سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہوا منکر الحدیث وضعفہ جدا، کہ منکر الحدیث ہیں اور ان کو بہت ضعیف قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ فضائل کے باب میں ہے، تو فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی راوی کمزور ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف کہلائے، تو ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر بالکل عمل کیا ہی نہیں جائے گا، بلکہ فضائل کے باب میں جو فضیلت پر مشتمل ہو جو اعمال، ان میں تو ضعیف حدیث کا بھی اعتبار ہے۔ وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بعد المغرب 20 رکعتا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد پڑھ لی، من صلی بعد المغرب 20 رکعتا، کہ جو مغرب کی فرض نماز کے بعد
پڑھ لے 20 رکعتیں، مغرب کی فرض نماز کے بعد 20 رکعتیں پڑھ لے، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان تعمیر فرماتا ہے۔ رواہ ترمذی، حدیث کو امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ وعنہا قالت، انہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی فدخل علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور پھر میرے پاس داخل ہونے میرے پاس آئے۔ اللہ صلی 4 رکعات، مگر یہ کہ انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی، اور 6 رکعات یا 6 رکعت نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ فرض کی نماز پڑھا کر کے گھر میں آتے تو 4 رکعت یا 6 رکعت نماز پڑھی۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبار النجوم رکعتان قبل الفجر و ادبار السجود۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادبار النجوم یعنی ستارے پیٹ دینے کے بعد، یعنی ستارے پیٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد ستارے چمک جاتے ہیں کثیر تعداد میں، اور فجر ہوتے ہوتے وہ ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب ستارے غائب ہو جائیں، یعنی فجر کا وقت شروع ہو جائے، تو کیا ہے 2 رکعت پڑھنا ہے فجر کی فرض نماز سے پہلے۔ وہ ادبار السجود، اور سجدوں کے بعد رکعتان بعد المغرب، تو سجدوں کے بعد، سجدوں سے مراد ہے نفل فرض نماز جو مغرب میں پڑھی جاتی ہے، تو مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا ہے سنت کے طور پر۔ اچھا چلیے، فصل بہت طویل ہے۔